کہ ہمارے ملک کی حکومت نے کرسمس کے لیے ساری سہولتیں مہیا کر رکھی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ پابندی عائد کی جا رہی ہے کہ ملک کے مدارس کو بند کر دیا جائے۔ یہ کیوں چل رہے ہیں؟ اب اللہ رب العزت نے ہمیں جو ملک عطا کیا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ملک وہ عظیم ملک ہے، نبی رحمت، شفیع امت، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم تحفہ، عظیم عطیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر جلوہ گر ہوئے، احد پہاڑ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وطن کی طرف اپنا سینہ مبارک کھولا اور کریم آقا فرمانے لگے، مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اقبال کی روح تڑپ کر بولی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عطیہ، یہ تحفہ، یہ اتنا عظیم ہے کہ جس وقت یہ پاکستان بھی آزاد ہوا، اسرائیل بھی بنا، یہ دونوں ملک ایک ساتھ معرض وجود میں آئے۔ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم فرانس کے شہر پیرس میں تقریر کر رہا ہے، اور تقریر کرتے ہوئے اس نے جو بات کی، آج 70-75 سالوں کے بعد وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، نہ سعودی عرب سے، نہ یمن سے، نہ شام سے، نہ مصر سے، کسی ملک سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ہمیں خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے۔ آخر اس وقت کوئی جنگ اسرائیل کے ساتھ تو نہیں لڑی تھی پاکستان نے، وہاں پر ایسا کوئی کلیش بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں، مسلمان حدیث پاک کا مطالعہ نہیں کرتا، لیکن یہودی قرآن کا بھی مطالعہ کرتا ہے، حدیث کا بھی مطالعہ کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر پھر وہ آگے اپنے منصوبے بناتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے منصوبے بنائے، ہمارا ہوتا ہے 2 سال کا منصوبہ، 5 سال کا منصوبہ، لیکن یہ کفار 2 سال 5 سال کا منصوبہ نہیں بناتے، یہ 100 سال کا منصوبہ بناتے ہیں۔ انہوں نے جو ایک پلاننگ کی ہے، سب سے پہلے ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ گریٹر اسرائیل کیا ہے اور یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اور اس کے سامنے رکاوٹ کون سی چیز ہے۔ گریٹر اسرائیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جن جن علاقوں پر بنی اسرائیل کی حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، ہزاروں سال پہلے قبطیوں کی حکومت تھی، بنی اسرائیل کی حکومت تھی، ان علاقوں پر وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سعودی عرب بھی آتا ہے، اس میں مصر کا علاقہ بھی آتا ہے، اس میں شام کا علاقہ بھی آتا ہے، اور اس میں یہ غزہ فلسطین کا سارا علاقہ آتا ہے۔ سب سے پہلا منصوبہ ان کا گریٹر اسرائیل کا ہے کہ جن علاقوں پر یہودیوں کی حکومت تھی
ان علاقوں کو پھر حاصل کرنا یہ ان کا سب سے پہلا منصوبہ ہے اور ان پر حکومت قائم کرنا۔ اور اس وقت تقریباً 3 ملین کے قریب 3 سے 4 ملین ہو گئے ہوں گے یہودی اسرائیل کے اندر آباد ہیں، لیکن اب ان کی کل آبادی تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ ان کا منصوبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے علاقوں سے نکال کر، جس طرح فلسطین سے نکالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے علاقوں سے نکال کر وہاں پر پوری دنیا کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جائے۔ یہ گریٹر اسرائیل کا ان کا منصوبہ ہے۔ اور دوسری چیز ان کی کیا ہے؟ ان کا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ وہ ٹیمپل یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اگر آپ مسجد اقصی کا نقشہ دیکھیں تو وہاں پر 2 گنبد نظر آتی ہیں۔ ایک گنبد صخرہ ہے اور ایک اور چھوٹا گنبد ہے۔ اب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات جس پتھر کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں رکھ کر براق پر سواری کی تھی، اس چٹان کے اوپر سلطان عبد الملک نے آ کر ایک گنبد تعمیر کرا دیا، اسے گنبد صخرہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ یروشلم فتح کیا، جہاں جا کر نماز پڑھی تھی، اس جگہ پر بھی مسلمان حکمرانوں نے ایک گنبد تعمیر کرا دیا۔ اب یہ 2 گنبد ہیں جو مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ ہے مسلمانوں کی ایک یادگار، مسلمانوں کی ایک قدیم عبادت گاہیں، اور یہیں پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر 1,23,999 یا کم و بیش انبیاء کی امامت بھی فرمائی تھی۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر یہودی تانے دیتے تھے، لو جی مذہب نیا لے کر آئے، کتاب نہیں لے کر آئے، لیکن ان کے لیے قبلہ ہمارا ہے۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، یا اللہ اگر کتاب دی ہے تو قبلہ بھی دے دے۔ خیال آیا کہ یا اللہ میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اب یہ مسجد قبلہ تین میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، رخ شام کی جانب، شمال کی جانب ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، اللہ پاک نے اسی وقت قرآن اتارا اور فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب ابھی رخ کر لینا، ابھی رخ کر لینا۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب آپ کے دل پر ہماری نگاہ ہے، آپ کے چہرے پر ہماری نظریں ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کعبہ ہونا چاہیے۔ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی پسند ہماری پسند ہے، آپ کی خواہش ہماری مرضی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب اللہ نے اسی جگہ، اللہ لے جائے سب کو مدینے لے جائے جنہوں نے جا کر دیکھا ہے، پہلا محراب اس طرف ہے، دوسرا محراب اس طرف ہے۔ اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کے بل مڑے، پہلے ادھر امامت کر رہے تھے، رخ ادھر تھا، صحابہ میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ ادھر کیا تو صحابہ کا رخ بھی ادھر ہو گیا، صحابہ کا رخ بھی
ادھر ہو گیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ پوچھا کسی نے نہیں ہے یا رسول اللہ کیا وجہ؟ کسی مفتی سے فتویٰ لینے نہیں گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، حج، زکاتاں، صوم، صلاۃ، اذان بھی تو، اور فرماتے ہیں کہ میرا سانول مٹھڑا، شام سلونا، من موہن جانان بھی تو۔ یہاں پر انہوں نے بتا دیا آقا ٹھیک ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہوگا، لیکن آپ نے بنایا تو ہوا نا، آپ نے بتایا تو ہوا نا، آپ نے رخ ادھر کیا تو ہوا نا، ورنہ تو 360 بتوں کا مرکز تھا۔ یہ آپ کے قدموں کا صدقہ، آپ کی نگاہوں کا صدقہ، آپ کے چہرے کا صدقہ۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں خباب۔ اب یہاں پر کیا فرماتے ہیں دیکھیے ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ ادھر کر لیا، اب وہ کعبہ ہو گیا۔ تو یہاں پر جنہوں نے کیا اعتراض، کہنے لگے لو جی پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ تھا، ادھر کیوں کر لیا؟ یہودیوں کو تکلیف ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب جو تیرے اوپر اعتراض کرے گا پاگل ہوگا، جو تیرے اوپر اعتراض کرے گا کیا ہوگا؟ پاگل ہوگا۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رخ ادھر کریں تو عقل بھی ادھر ہے، رخ ادھر کریں تو عقل بھی، دانش بھی، فراست بھی، متانت بھی، دیانت بھی، دین بھی، ایمان بھی، یہی ہے کہ میرے نبی کی جانب رخ کیا جائے۔ اگر میرے آقا نے رخ ادھر کر لیا تو رخ ادھر ہی ہوگا، دین بھی ادھر ہوگا، قبلہ بھی ادھر ہوگا، کعبہ بھی ادھر ہوگا۔ اب یہاں پر تجھ سے پھرے زمانہ پھرا، آئی کمی وقار میں، ہم ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے رسول اللہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ آئیے ذرا یہاں پر بات چلی تھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا، تعبیر اس کی قائد اعظم نے کی، وہ بھی نہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ جس طرح علامہ اقبال نے خواب دیکھا قائد اعظم نے بھی خواب دیکھا۔ انگلینڈ میں وہاں وکالت کرتے ہیں، یہاں پر کانگریس کے نمائندے تھے، جا کر وہاں پر رہ گئے، وکالت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، لیکن کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں۔ یار ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ مالک جس سے بھی کام لینا چاہے لے سکتے ہیں، مالک جس سے کام لینا چاہے، مالکوں کی مرضی ہے، جس کو نوکر رکھنا چاہے رکھ لے، حکومت کی مرضی ہے، سرکار کی مرضی ہے، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے کلگیوں والے بھی تھے، بڑے بڑے جبوں والے بھی تھے، بڑی بڑی دستاروں والے بھی تھے، بڑے بڑے مناصب والے بھی تھے، بڑے بڑے حسب نسب والے بھی تھے۔ قائد اعظم سوئے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر جگایا، محمد علی اٹھو نا، جاؤ نا ہندوستان، جاتے کیوں نہیں؟ اب محمد علی اٹھ کر جب بیٹھے نا، خوشبو عجیب آ رہی ہے، نہ جنت کی کلیوں میں پایا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ جبریل نے چوما نا میرے پاک نبی کے قدموں کو معراج والی رات۔ تخیل میں کسی نے پوچھا جبریل یہ تو بتاؤ میرے نبی کی تلیوں کو چوما، مزہ کیسا پایا؟ تخیل میں، یہ خیال رکھنا، تخیل میں تخیل کا لفظ بول رہا ہوں، تصور کا لفظ بول رہا ہوں۔ تصور میں پوچھا جبریل بتا کیسا مزہ آیا؟ کہنے لگے ہاں، نہ جنت کی کلیوں میں پایا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ اب یہاں پر دیکھیں خوشبو عجیب سی ہے،
نہ جنت کی کلیوں میں پایا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں پایا۔ اب یہاں پر کہہ دینا اٹھے، پریشان ہو گئے، کیا ہو رہا ہے، کس نے اٹھایا؟ یار خوشبو تو میں نے نہیں لگائی، مشک تو یہاں پر نہیں چھڑکا، عنبر تو یہاں پر موجود نہیں تھا، کلیاں تو یہاں نہیں تھی، پھول تو یہاں نہیں تھے، لیکن پھر اپنا خواب سمجھ کر، خیال سمجھ کر دن کو سوچتا رہا، شاید وہی خیال ہوگا، پھر سوئے، پھر کسی نے اٹھایا، محمد علی جاگو، جگا جو رہا ہوں، اٹھتے کیوں نہیں؟ اٹھتے کیوں نہیں؟ اب یہی محمد علی پہلے یہ جناب نہرو کا ساتھی تھا، گاندھی کا ساتھی تھا، کانگریس کا ساتھی تھا، پھر اٹھ کر بیٹھے، کہتے ہیں جناح صاحب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، قائد اعظم تو نہیں تھے نا اس وقت تو محمد علی جناح تھے، اس وقت تو پوجا جناح کے بیٹے تھے نا، اس وقت ایک محض وکیل تھے نا، اس وقت نبی کے عشق کا بھانبڑ نہیں نہ بھڑکا تھا، اس وقت کوئی جھانک تو نہیں لگی تھی نا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھایا، محمد علی اٹھو نا، کیوں نہیں اٹھتے؟ اٹھے، پھر دیکھا خوشبو پہلے سے بھی بھینی زیادہ، سینے کی ٹھنڈک اور بھی بڑی ہوئی، طلب اور بھی لگی ہوئی۔ پھر کہتے ہیں یار محمد علی تو کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بس تجھے اسلام کا ایک لیبل چڑھتا جا رہا ہے، تو ادھر گھومتا چلا جا رہا ہے، تیرے ذہن کے اوپر مسلمان سوار ہوتے چلے جا رہے ہیں، چل سو جا۔ جب سوئے نا، پھر آنے والے نے آ کر اٹھایا، محمد علی اٹھو، اب گئے نہیں۔ محمد علی نے آنکھ کھول کر دیکھا تو بیڈ کے قریب کرسی کے اوپر کوئی جلوہ گر ہے۔ سونے آپ کون ہیں؟ میرے کمرے میں دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، گیٹ بند ہیں، حضور آپ کون ہیں؟ پہچانا نہیں؟ میں تیرا نبی محمد عربی ہوں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ ٹہلتے۔ اب حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ محمد علی تو آ کر ادھر بیٹھ گیا، پاکستان کے لیے تحریک کی قیادت کون کرے گا؟ حضور فلاں بھی موجود، فرمایا سارے موجود، تجھے میں جو بھیج رہا ہوں۔ حضور مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے، فرمایا اکٹھے ہو جائیں گے، جانا تیرا کام ہے، اذان دینا تیرا کام ہے، مقتدی اکٹھے کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اب وہاں پر محمد علی جناح آئے، یارو پھر یہاں پر حالات بدل گئے، کوئی کانگریس کا حمایتی تھا، کوئی انگریز سے ڈرتا تھا، کوئی بات کرتا تھا، لیکن یارو یہ کلین شیو انسان آ کر اس نے امت کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو امام کا پتہ ہے نا کہ 2 رکعت جو پڑھائے یہ امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جو تیرے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرے، جو تیرے ملک کے لیے قانون بنائے، جو تیرے ملک کے اندر عدالت کے قانون بنائے، جو تیرے ملک کے اندر سیکریٹریٹ کے قانون بنائے، جو تیرے ملک کے اندر معیشت کے قانون بنائے، امام وہ ہوتا ہے۔ یہ 2 رکعت کے امام کو تم نے امام بنا لیا، یہ بھی تم نے ایک کمی رکھا ہوا ہے۔ گاؤں کے اندر جاؤ، یہ قلعہ کس کا ہے؟ نائی کا۔ یہ قلعہ کس کا ہے؟ موچی کا۔ یہ قلعہ کس کا ہے؟ لوہار کا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ جناب ہمارے کمی کا، اور ساتھ ہی ایک قلعہ مولوی کا بھی ہے۔ انگریز نے کمیوں کے ساتھ مولویوں کو رکھا، ہم نے بھی اسے کمی بنا دیا۔ لیکن یارو اقبال کیا کہتے ہیں؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو حاضر و موجود سے بیزار کرے اور دیکھے احساس زیاں۔ اقبال نے کمال کر دی۔ یارو ہم نے تو فقط یہ سمجھا ہے نا، یہاں پر میرا امام محمد علی جناح ہو سکتا ہے، محمد علی جناح ہو سکتا ہے، میرا امام کوئی کلین شیو ہو سکتا ہے، مگر مغرب پرست کوئی ملا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں احساس زیاں۔ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بس جی کیا ہے جی، بس جی نماز کے لیے آ جاؤ جی نماز کے لیے، لیکن
جو مظلوم تڑپ رہے ہیں ان کے حق کی بات کون کرے گا؟ بیٹیاں لٹی جا رہی ہیں ان کے حق کی بات کون کرے گا؟ پھر آج ان کا تیسرا منصوبہ اسرائیل کا کیا ہے؟ گنبد صخرہ کو، دونوں گنبد کو انہوں نے گرانا ہے۔ گرانے کے بعد پھر اس گریٹر اسرائیل نے، جس کے بارے میں ٹرمپ فیصلہ کر کے کیا تھا کہ جناب یہاں پر صدی کا سب سے بڑا فیصلہ جو کر کے کیا تھا، یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے گیا، بنا کر گیا تھا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے گا، مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل، جو یہودیوں کا قبلہ تھا، وہ تعمیر کیا جائے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہودیوں کا قبلہ کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے نا، اس جگہ کو وہ تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ اس جگہ انہوں نے آ کر یہ ہماری مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، اور میں بیٹھا ایک تجزیہ پڑھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا کہ اب مغرب اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ چکا ہے۔ سعودی عرب بھی بک چکا، عمان بھی بک چکا، مراکش بھی بک چکا، اور دبئی بھی بک چکا۔ ہمارے 4 اسلامی ملک، 5 اسلامی ملک تقریباً 5واں بھی شامل ہو چکا، یہ بک چکے ہیں۔ میں نے پہلے شروع میں بات کی کہ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں خطرہ نہ سعودی عرب سے ہے، نہ یمن سے ہے، نہ شام سے ہے، نہ مصر سے ہے، اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے۔ آج ہمارا یہ ماڈرن لبرل میڈیا یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان تو محض ایک لبرل ملک بنایا گیا تھا۔ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہوگا، اس ملک میں قرآن کا قانون ہوگا، رسول اللہ کا دستور ہوگا، ناموس مصطفیٰ پر پہرا ہوگا، چور کے ہاتھ کٹیں گے اور زانی کو سزا ملے گی، قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ جو فیصلہ قرآن کا، جو فیصلہ نبی کے فرمان کا، وہی عدالت میں چلے گا۔ آگے قرآن، ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان ہوگا۔ مجھے یاد ہے، میں بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یہ یاد کا دن ہے۔ یہاں پر سارے ملک کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جناب آج کرسمس ہے، مبارکباد کے پوسٹر بھی گلیوں میں ہمارے ایم این ایز نے، ہمارے سیاستدانوں نے لگائے ہوئے ہیں، لیکن کسی چوک میں تمہیں محمد علی جناح کے نام کے دن کا کوئی پوسٹر نظر نہیں آئے گا، کوئی فلیکس نظر نہیں آئے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ مغرب کے کتے ہیں جو ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کے ملک کو پھر بدل کر انہوں نے پھر مغرب کے ایک کا قانون نافذ کرنا ہے۔ یارو ہمارے لیے ہمارے لیے جو ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے یار، یہ ملک اگر پوچھنا نا ملک کی قیمت، جاؤ گجرات والوں سے پوچھ لو، جاؤ برما والوں سے پوچھ لو، جاؤ کشمیر والوں سے پوچھ لو، مقبوضہ کشمیر والوں سے۔ آج اگر تمہیں یہ 2 وقت کی یہ نماز کی اجازت ہے نا، تو یہ مت سمجھ کے تو آزاد بیٹھا ہے۔ اگر اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہ آیا تو تیرا حشر کشمیر والوں سے بھی برا ہو جائے گا، برا ہو جائے گا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، سب سے پہلے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ان سے اسلامی قانون نہیں مانگنا، آئیے پہلے اپنے آپ پر اسلامی قانون نافذ کریں، اپنے بدن پر۔ اگر اس ملک پر، یہ تیرا ملک ہے، اگر نہیں حکومت اس مسجد کے اوپر میری تو کیا ہوا؟ اس بدن پر تو میری حکومت ہے نا، نہیں ہے میرے گھر پر، نہیں میری چلتی گھر پر، اس پر تو میری چلتی ہے نا، نہیں چلتی میرے معاشرے پر تو کیا ہوا؟ اس بدن کے اوپر تو چلتی ہے نا۔ میں آج یہاں سے تحیہ کر کے اٹھوں کہ میں نے یہاں پر فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات بعد میں کرنی ہے، یار میں پہلے شکل تو ان کے مخالف بناؤں،
میں پہلے اپنا عمل تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق بناؤں، میں اپنی گفتار اور کردار تو رسول اللہ کے کردار کے مطابق بناؤں، گفتار کے مطابق بناؤں، پھر اگر میں مطالبہ کروں گا تو میں حق بجانب ٹھہروں گا، پھر اسرائیل کی مخالفت کروں گا تو حق بجانب ٹھہروں گا، ورنہ یہ منافقت ہوگی۔ آئیے منافقت چھوڑیں اور رسول اللہ سے وفا کریں، اور اللہ کرے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اللہ پاک درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جو ویژن جو مشن دیا اللہ پاک ہمارے لیے وہی راستہ منتخب فرمائے، اور اسی راستے پر چلنے اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں، ہم یہ جامعہ محمدیہ کے مہمان ہیں، انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں ہمارے ساتھ جس طرح محبت کرتے ہیں حاصل پور سے وہ آئے، اللہ پاک ان کی محبتیں ہمارے ساتھ سلامت رکھے۔